اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنا خاتم النبيين أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. صدق اللہ العظیم. سامعین محترم، بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، امام الانبیاء سید الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا
آخری نبی ہونا ایک ایسا اٹل مسئلہ ہے جس دے اوپر پوری امت دا اتفاق اور پوری امت اس مسئلے دے اوپر متفق ہے، لیکن بعض لوگاں نے جھوٹے دعوے کر کے نبوت دے امت دے اس مسئلہ متفقہ نو اختلافی مسئلہ بنان دی کوشش کیتی ہے۔ ہر دور دے اندر اس جھوٹے نبی نو منن والے خود امت مسلمہ دے اندروں خارج ہو کے کافر اور مرتد بن گئے۔ اللہ دے فضل و کرم دے نال مسئلہ ختم نبوت متفق علیہ مسئلہ ہی رہائے اور قیامت دیاں دیواراں تک تمام مسالک دے درمیان مسئلہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت متفق علیہ ہی رہے گا، اور انشاءاللہ الرحمن اس بات دا اعلان ہر ایک پلیٹ فارم تو آواز اعلان بلند ہوندا رہے گا کہ ساڈے آخر النبی آخر الزمان نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے۔ لیکن کافراں دی اے سازش اس حوالے دے نال انتہائی خطرناک سازش ہے۔ اس سازش دے نتیجے اندر بعض سادہ لو مسلمان مرتد ہو کے اپنی آخرت اپنی عاقبت تباہ کر لیندے نے۔ اگر کوئی بندہ دعوی نبوت کر دے وہ یہ اعلان کرے کہ میں نبی ہاں، مسئلے نو ذرا توجہ دے نال ذہن نشین کرو۔ انتہائی اہم ترین مسئلے دے اوپر میں اس وقت گفتگو کرن دا ارادہ رکھ رہا۔ اگر تہاڈے میرے سامنے ساڈے معاشرے اندر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہاں، اور سنن والا سامعین اس دی اے نبوت والا دعویٰ سنن تو بعد اس نیت تے ارادے دے نال او دے کولوں دلیل منگے کہ ہو سکتا ہے اے نبی ہووے ہی نہ، ہو سکتا ہے کہ نبی نہ ہووے، واقعہ ہی نبی نہ ہووے، اس ارادے اور نیت دے نال جدوں او دلیل منگے گا او اسی وقت ہی بندہ دلیل منگن والا کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس واسطے اس دے دل و دماغ دے اندر رسول پاک دی ختم نبوت آپ دے آخری نبی ہون دے معاملے اندر اس دے دل و دماغ اندر آ گیا ہے شک۔ اے جڑا رائی دے دانے برابر بھی رسول پاک دی ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت دے معاملے اندر شک آیا ہے، اس شک نے فوری طور تے اس بندے نو کافر قرار دے چھڑے ہے۔ امت مسلمہ چو بندہ خارج ہو چکے ہے، لہٰذا جڑا بندہ نبی ہون دا دعویٰ کرے اس بندے دے کولوں اساں دلیل بھی منگنی، بولو دلیل منگنی۔ اے جدو متفق فیصلہ بات طے ہو چکی، تواڈے میرے پاک پیغمبر آخری نبی کون نے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اس واسطے مسئلہ ختم نبوت دا تعارف ساڈے معاشرے اندر، ساڈے بچیاں اندر، ساڈے بزرگاں اندر، سادہ لو مسلمانہ اندر اس دا تعارف کروانا انتہائی اہم ترین مسئلہ ہے۔ اے انسان دی جنت اور جہنم دا مسئلہ ہے، انسان دی آخرت دی بربادی دا مسئلہ ہے۔ لہذا مسئلہ ختم نبوت نو غور نہ سنیے اور سمجھیے۔ ہر نبی دا امتی او مرد ہوئے یا عورت ہوئے، ہر نبی دا امتی، نبی آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہر ایک امتی او پاویں مرد ہوئے عورت ہوئے اس دے اوپر لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے، اور اپنے اوپر لازم سمجھے
کہ میں اپنے مال دے ذریعے، جان دے ذریعے، وقت دے ذریعے مسئلہ ختم نبوت دے اوپر آنچ نہیں آن دیواں گا۔ میں اپنے بچیاں نو اس بات دی وصیت اور نصیحت کراں گا، بیٹا کٹ جائیں مر جائیں لیکن پاک پیغمبر علیہ السلام دے اوپر ایمان رکھنا ہے، اس تو پھرنا کوئی نہیں۔ تیری جان جاندی ہے چلی جائے، تیرا مال جاندہ ہے چلا جائے، تیرا بزنس کاروبار جاندہ ہے چلا جائے، لیکن جس وقت مسئلہ ختم نبوت واسطے اگر تینوں بلائے نہیں دیکھنا اے بلان والا بریلوی ہے، اور تو نہیں دیکھنا بلان والا اہل حدیث ہے، اور تو نہیں دیکھنا بلان والا اے سیبہ صحابہ ہے، نہیں دیکھنا بلان والا اے بندہ اے دیوبند ہے، نہیں دیکھنا بلان والا کس مسلک دے نال تعلق ہے، کیونکہ ساری امت ایک چھت دے نیچے کھڑی ہے، اور اے چھت پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات ہے۔ اے ختم نبوت دی چھات دے نیچے اے ساری امت کھڑی ہو کے اے بڑے بڑے خرافات بدعات دے کولوں اور بڑیاں بڑیاں گمراہیاں دے کولوں اگر ایسا بچے ہاں، اے ختم نبوت دی چھات دے نیچے کھڑے ہون دی برکت دی وجہ دے نال اسا بڑی بڑی گمراہی دے کولوں اللہ نے سانو محفوظ رکھے ہے۔ جدو اس چھت دے نیچوں نکلن دی اسا کوشش کران گے، گمراہی ساڈا مقدر بن جائے گی، تباہی ساڈا مقدر بن جائے گی، اور دنیا دی ذلت ساڈا مقدر بن جائے گی، اور آخرت دی ذلت تہاڈا میرا مقدر بن جائے گی۔ اس واسطے ایک ختم نبوت دی چھت دے نیچے جینا ہے اور اسی ختم نبوت دی چھت دے نیچے مرنا ہے۔ اللہ میرا تہاڈا خاتمہ ایمان تے فرمائے، اور جدو دنیا تو جائیے اور اس وقت ساڑی زبان دے اوپر ختم نبوت دا نعرہ اور ساڑا اے مضبوط عقیدہ بن جائے، جیڑا عقیدہ قرآن پاک نے بیان کیتا ہے اور جیڑا عقیدہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیتا ہے۔ وہ دیکھئے نا جنہاں نے نبوت دا جھوٹا دعویٰ کیتا سی، انہاں نے اپنے بزنس دا کتنا حصہ اپنے مذہب دے اوپر لگایا ہے، لیکن میں تو تساں ویکھئے آیا کہ ایسا ختم نبوت واسطے کی کیتا ہے؟ ختم نبوت واسطے کی کیتا ہے؟ اساں 3-4-5 مرلے دی مسجد بنا لئی ہے، کچھ نہیں کیتا۔ انہوں نے اپنا بزنس جدو بزنس شروع کیتا ہے بنیاد رکھیے، اپنی فیکٹری دی، اپنی مل دی، اپنی دکان دی بنیاد رکھیے، انہاں بنیاداں دے اندر اے بات انہوں نے لکھ چھوڑیے کہ ساڑھے اس بزنس دے اندروں اتنا حصہ ساڑھے مذہب دے اوپر خرچ ہوئے گا۔ ساڑھی حالت میں آج ہی چندے دی اپیل کر کے ازما لواں، کنہ کو چندہ دے لواں گے اسے ہیں؟ جان دینی دور دی گالے، مال اساں قربان نہیں کیتا، اساں ختم نبوت واسطے کیتا ہے تے کیتا کیے۔ صحابہ اکرام نے سب کچھ قربان کیتا اور ختم نبوت دے اوپر کسی قسم دا کمپرومائز نہیں کیتا۔ حضرات اپنے مال دولت جان اولاد بزنس نو پیچھے رکھیے اور آئیے ختم نبوت واسطے جیے، ختم نبوت واسطے مریے۔ انشاءاللہ الرحمن قیامت دیاں دیواراں تک ہر بزنس مین دا نام مر جائے گا، لیکن جس بندے نے ختم نبوت دے اوپر 1 منٹ بھی لگایا ہوئے گا، قیامت دیاں دیواراں تک لی اس بندے دا نام اللہ پاک پوری دنیا دے اوپر زندہ اور قائم اور دائم رکھن گے۔ اسا ختم نبوت واسطے بھائی محتاب کی کرنا ہے، سانو ٹک ٹاک تو ویل ملے تو کچھ کریے، موبائل تو سانو چھٹی تے ویل ملے تو کچھ کریے۔ ساڑیاں ماما بہناں بیٹیاں پتہ کی آندیاں نے میرے دھیاں پت بڑے ہی نیک نے، بڑے ہی سیانے نے۔ میں کہا ماں جی کیویں سیانے نے؟ آہے ذرا جنہ تنگ نہیں کر دے۔ میں کیڑی ایسی اینو کٹی دیتی ہو، کیڑی ایسی دوائی دیتی کہ تیرے بچے گھر اندر تینوں تنگ نہیں کر دے؟ آندھی اصل دے اندر نا میں اپنا موبائل دے دینی ہاں تے میرے بچے کمرے چ لے کے بیٹھے نے بیٹھ تے پئے نے، میں سارا کم گھر دا کر لینی ہاں پر اے موبائل تے لگے رہندے نے، مینوں ذرا جنہ تنگ نہیں کر دے۔ میری بہن تو اولاد دی دشمن بن گئی ہے۔ ایسیاں ماواں نے کتھے پتراں نو دھیاں نو ختم نبوت دا درس دینا ہے؟
ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਹਾਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਪਕੜਾ ਦੇ, ਟਿਕਟੌਕ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਪਕੜਾ ਦੇ, ਔਰ YouTube ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਪਕੜਾ ਦੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸਾਰਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਟਨ ਉਹਦੀ ਤਾਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਪਕੜਾ ਕੇ ਧੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਹੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਕੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਏ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ 5% ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਐਵੇਂ 2-2 ਗੇਂਦਾਂ ਫੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਟਿਕ 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 ਟਕਾ ਟਿਕ 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 ਟਕਾ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੀ ਜੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਮਰਨੇ। ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੇਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੈਂਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ 2 ਗੇਂਦਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸਾਂ ਸਮਝਿਆ 2 ਗੇਂਦਾਂ ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਇਸ ਗੇਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵਾਲਿदैन ਦੇ ਰਾਬਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਐਸੀ ਇਹ ਗੇਮ ਆਈ ਏ, ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵੇ, ਸਪਾਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਏ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਗੇਮ ਐਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੇਨ ਨੂੰ ਹੈਂਗ ਕਰਦੀ ਏ ਔਰ ਕੈਚ ਕਰਦੀ ਏ, ਉਹਦਾ ਜ਼ੇਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਏ ਟਕਾ ਟਕ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਇੰਜ ਟਕ ਟਕਾ ਟਕ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਫੜੀ, ਜਵਾਨਾਂ ਫੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਪਾਂ ਸੀ 14 ਅਗਸਤ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਬਸ ਟਿਕ ਟਿਕ ਤੇ ਰੋ, ਟਿਕ ਟਿਕ ਤੇ ਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟਿਕਟੌਕ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਖੋਲੀ ਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਟਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਐ ਵੇਖ ਲੋ, ਦਲੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਟਿਕ 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 ਲੱਗੀ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਐਸੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਕੜਾ ਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਪਕੜ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਪਕੜਾ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਪਕੜ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੇਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫਤੂਰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਦੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ, ਇਤਾਅਤ ਔਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੇਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਫੇਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। तुसा वेखी होएगी टिकटॉक दे ऊपर, मैं ना भी एडी फहाशी टिकटॉक ते, एडी उरियानी टिकटॉक ते, बस एक ट्रेंड फड़े है, उस ट्रेंड दे ऊपर दिन रात लगे ने। उन्हें नहीं पढ़िया कि ये सच्चा है, हक्का है, सही गल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ओदा मकसद व्यू है, ओदा मकसद लाइक है, ओदा मकसद वायरल है, ओदा मकसद फॉलोवर बढ़ जान। ओनू कोई सरोकार नहीं है, हलाल है, हराम है, जायज़ है, नजायज़ है, ओनू इस बात दे नाल कोई ताल्लुक नहीं। वो एक टिकटॉक है, वो मेरा ख्याल बड़ी देर दा उन्हें फुफो नूं ही फड़िया। वो लाउंदा जदों फुफो दी क्लास लाउंदा है, उन्हें कहा भी फुफो चंगी कोई नहीं, फुफो चंगी कोई नहीं। मैनू दस भी कुरान हदीस दा मैं ना इन्हें पूरे दा पूरा इस्लाम मसक पिया करदा है। रसूले पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा सिला रहमी नूं कटदा है, अल्लाह पाक ओदी जिंदगी दा मुकद्दर ही कर देंदे ने। ऐ सिला रहमी वाले, रेम वाले रिश्ते, पुप्पो दा रिश्ता है। मन्निया तेरी पुप्पो खराब होएगी, ये मतलब है दुनिया ते पैगाम बच्चियां नूं की दे रहे हैं और दुनिया ते लोगां नूं पैगाम की दे रहे हैं, औरतां नूं पैगाम की दे रहे हैं कि हर एक दी जड़ी पुप्पो है वो चड़ेल ही हुंदी है, हर एक दी पुप्पो बुरी हुंदी है, हर एक दी पुप्पो खराब हुंदी है। चल मने तेरी पुप्पो ने तेरे नाल कोई ज्यादती की होएगी, जुल्म किया होएगा। मैं सवाल करना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी दे कातल नूं माफ किया है, तू पुप्पो नूं माफ नहीं कर सकता। पुप्पो दे खिलाफ दिन रात लोगों के अंदर, मैं समझना ये भी एक साजिश है। रिश्तियां दे उपरों एतमाद उठाया जा रहा है, बच्चियां दे, नौजवानों दे, आवाम दे ज़हन अंदर भरिया जा रहा है। यह जिहड़ा पुप्पो दा रिश्ता हुंदा है, यह चंगा रिश्ता नहीं। यह पुप्पो तीली लाउण आउंदी है घर अंदर, यह पुप्पो जदों आउंदी है लड़ाइयां ते फसाद पाउण वास्ते आउंदी है। और माशरे अंदर यह टाइटल मशहूर हो चुके हैं, हर जुबान ते पुप्पो आ गई लड़ाई पा देगी।
جدو بندے دا مائنڈ ذہن یہ بن جائے میرے پیارے بھائیو ایسے مائنڈ ذہن دے کولوں خود بچو اولاداں نوں بچاؤ اگر تواڈے موبائل اندر ایسے ذہن مائنڈ بنان والے بیانات نے ایسے مائنڈ بنان والیاں ویڈیو کلپ نے میری ماؤں بہنوں اپنے موبائلاں دے اندروں ڈیلیٹ کرو انہاں نوں اپنے موبائل اندر رکھو ختم نبوت اپنے موبائل اندر رکھو ختم نبوت دا نعرہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے دور اندر کوئی ٹک ٹاک لیکن یقین جانو پوری کائنات دے اندر اس وقت سب تو زیادہ معروف شخصیت ہے میرے پیغمبر دی شخصیت بغیر اخباراں تو بغیر ٹک ٹاک تو بغیر سوشل میڈیا تو پوری کائنات دے اندر بچے بچے نو پتا ہے کون ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے اپنے بچیاں دے ذہناں نو صاف کر کے مسئلہ ختم نبوت اپنے بچیاں دے ذہناں دے اندر بھر دیجئے اللہ پاک نے ختم نبوت دا مسئلہ بڑے واضح الفاظ اندر بیان کر چھوڑے آئے اللہ فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء ما کان محمد ابا احد من رجالکم اللہ فرماندے نے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرداں دے اندروں کسے دے باپ میرے پاک پیغمبر مرداں دے اندروں کسے دے باپ کوئی نہیں مانا کہ یہ آیت کدوں نازل ہوئی میرے پاک پیغمبر دا ابراہیم جدوں آخری بیٹا انج گود دے اندر میرے نبی نو جدائیاں دے گے آئے میرے نبی بڑے پریشان ہیں میرے نبی بڑے ہی غم زدائے اج پتر ایک رب نے دوسرا دیتا تے او بھی رب نے اپنے کول بلا لیا اج میرے پاک پیغمبر شدید غم دے اندر نڈال لے اور میرے پاک پیغمبر دا ایک غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی نے زید بن حارثہ نو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا عرب دے اندر بات معروف ہو گئی زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی محمد دا بیٹا زید حالانکہ حقیقی بیٹا تے کوئی نہیں لے پالک بیٹا ہے اور منہ بولا بیٹا ہے میرے پاک پیغمبر نے اپنے بیٹے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ ایدہ نکاح اپنی پھپھو دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ دے نال خود کیتا ہے اور خود رشتہ طلب کیتا ہے خود نکاح کر چھوڑے آئے اور زید بن حارثہ نے آپس دے اندر نہ بن پائی زینب دے نال انہاں دیاں جدائیاں ہو گئیاں طلاقاں ہو گئیاں آسمان تو رب نے قرآن پاک نازل فرمایا اے میرے سونے محبوب پیغمبر جی فرما دیجئے ما کان محمد ابا احد ما کان محمد ابا احد من رجالکم اے میرے سونے مٹھے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی تساں کسے مرد دے باپ نہیں زید بن محمد نہیں بلکہ زید بن حارثہ ہی ہے پھر پاک پیغمبر نے اپنی منہ بولی نو دے نال نکاح کیتا ہے زینب دے نال نکاح کیتا ہے اے مسئلہ ذرا وضاحت نال سن لو نبی پاک کی لگے سن سسر لگے سن اور طلاق دے دیتی ہے سیدنا زید بن حارثہ نے اپنی بیوی نو جدو طلاق دے دیتی ہے عدت گزارن تو بعد رسول پاک نے نکاح کیتا ہے حالانکہ او تے نو لگی انہاں دی عرب دے اندر نا یہ رسم سی بڑی معروف اور پیوست ہو چکے سن جدو کسے کو بیٹا لے لیا ہے بیٹی لے لئیے او دی وراثت بھی انہوں پوری دیتی جائے گی رشتے اویں حلال حرام ہونگے جویں حقیقی بیٹے دے ہوندے نے اللہ پاک نے عملی طور تے اور قولی طور تے اعلان
فرمایا سونے محبوب تسی کسے مرد دے باپ نہیں، زید بن محمد نہیں کہنا بلکہ زید بن حارثہ۔ تساں بیٹے کہندے رہو، روحانی بیٹے ضرور نے لیکن تواڈے بیٹے نہیں، تسی مرداں دے اندروں کسے دے باپ نہیں۔ پھر رسم نو ختم کرنے واسطے اس مسئلے دے اوپر جڑا ہے نا اللہ پاک نے سیاہی پھیرن واسطے عرب دے اندر کی کیتا، رسول پاک دا نکاح زینب نہ کر کے دسیا ہے۔ جڑی حقیقی نو ہوندی ہے نا بیٹے دی بیوی، او دے نال سسر دا نکاح نہیں ہو سکدا۔ زینب دے نال نکاح اس واسطے ہویا کیونکہ حقیقی سسر نہیں سن سونے مصطفیٰ علیہ السلام۔ اور اللہ پاک نے اس دے اندر میں تھے وضاحت کر دیاں اس مسئلے دی وضاحت کر دیاں۔ آئیے ایک دو حدیثاں سنیے۔ لے پالک بیٹا جڑا ہے، لے پالک بیٹا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لے پالک بچہ لے کے او دی ولدیت تبدیل کرنا، اپنے نام تے لکھوانا حرام ہے۔ کسے بھین بھرا دے کولوں بچہ لے لیا، چلو لے لیا ٹھیک ہے کوئی گل نہیں، کوشش کرو نہ لو، اگر نہیں لے ہی لیا لیکن او دی ولدیت تساں تبدیل نہیں کر سکتے، اے حرام ہے۔ جویں خنزیر کھانا حرام ہے نا اسلام دے اندر، والدین دی نافرمانی حرام ہے، اسی طرح اس بچے دی ولدیت تبدیل کرنا حرام ہے۔ قیامت تک لیو اپنے باپ تے نام تو پکاریا جائے گا۔ بچہ اگر لے لیا لیکن او دی ولدیت تبدیل کرنا جائز کوئی نہیں۔ دوسری روایت صحیح البخاری اندر نبی پاک نے فرمایا کسی دا بیٹا لے کے اپنا حقیقی بیٹا بنا کے او دی ولدیت بندہ تبدیل کردا ہے، اللہ پاک نے او دے اوپر جنت نو حرام کر دیتا ہے۔ یہ مسئلہ عام مسئلہ نہیں، چھوٹا مسئلہ نہیں۔ ساڑھے ویکو ہاں ناظر دفتر دے اندر لے پالک بچے لئے نے، حقیقی باپ جڑا ہے او دے نالو نسبت توڑ کے اپنے نال جوڑ کے شناختی کارڈ بے فارم سب کچھ بنے ہیں چل رہے ہیں۔ اے دین اسلام ہے، تواڈے میرے گھر دا مسئلہ نہیں گا، میں اپنے گھروں مسئلہ نہیں کر رہا، صحیح البخاری پڑھ رہے ہاں، صحیح البخاری تے نہ ہوئے میں تواڈا دنیا اور آخرت اندر مجرم ہاں۔ رسول پاک علیہ السلام دی دوسری حدیث صحیح البخاری اندر آپ نے فرمایا جان بوجھ کے پتہ ہے کہ میرا باپ اے باپ ہے، اپنے باپ نالوں ناتا توڑ کے دوسرے نو باپ بنا لینا، او جائیداد وراثت لین واسطے یا کسی بھی نیت دے اوپر اے دے نالوں نسبت توڑ کے دوسرے نہ جوڑ کے انہوں باپ لکھانا، رسول پاک نے فرمایا اس بندے نے کفر کیتا ہے، کفر۔ حقیقی باپ والوں نسبت توڑنا ہے، دین اسلام شریعت ہے، دین اسلام نے تیری میرے حیا عزت غیرت نو باقی رکھے ہے، قائم رکھے ہے۔ کسی کو لے پالک بیٹا لو بیٹی لو پالیا جا سکتا ہے لیکن ولدیت تبدیل کرنا بولو جائز ہے؟ ولدیت تبدیل کرنا جائز نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دی اس آیت دے اندر دوسرا مسئلہ کی بیان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور نبی پاک علیہ السلام خاتم النبیین بن کے آئے۔ محبوب جی خاتم دا کی معنی ہے؟ خاتم انگوٹھی نو کیا جاندا ہے، خاتم مور نو کیا جاندا ہے۔ اس آیت اندر خاتم دا معنی رسول پاک نے خود بیان فیتا ہے۔ آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں ہوں خاتم النبیین۔ محبوب جی معنی کیے؟ فرمایا لا نبی بعدی، خاتم دا مانا خاتم النبیین دا مانا قیامت تک لئی بولو نبی پاک تو بعد کوئی نبی آ سکدا
کوئی نبی نہیں آئے گا جڑا نبوت دا دعویٰ کرے گا جھوٹا ہوئے گا کذاب ہوئے گا نبی ایک ہی آخر الزمان نبی اور نبی کیڑا نبی ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہ پھر محبت دا ترانہ بولا تے ایمان نو تر و تازہ کرا میرے پیغمبر خاتم النبیین میرے پیغمبر او پیغمبر ہے آپ دے آمن تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ قیامت آئے گی قیامت تک دیاں دیواراں واسطے کوئی نبوت دا دعویٰ نہیں کر سکتا میرے پیغمبر بال لگا گئے دیوار کر گئے میرے پیغمبر بتلا گئے میں ہوں خاتم النبیین کون ہے میرے پیغمبر خاتم النبیین کون خاتم النبیین پیغمبر ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے مل کے بولو یہ مسئلے ایویں سننے والے نہیں یہ مسئلے اللہ دے بندے ایمان دا مسئلہ ہے عقیدے دا مسئلہ ہے ذرا جذبات نو ابھار کے بہو ذرا توجہ کرنا ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے لوگو ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے کر دے وے اگر کوئی دعویٰ جو نبوت دا کر دے وے اگر کوئی دعویٰ جو نبوت دا صدیق جیا او دوں کردار ضروری ہے صدیق جیا او دوں کردار ضروری ہے لوگو ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت پرچم بنا لو اللہ دیو بندیو کی گر روٹی کھا کے نہیں آئے تسی کھا کے آئے پھر بولو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے لوگو ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے دے تن دیاں لیراں وی صدیق نے دسیا ہے دے تن دیاں لیراں وی صدیق نے دسیا ہے آقا تو فدا کرنا گر بار ضروری ہے لوگو ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے آقا دیا نوکر لئی ساڑی جان بھی حاضر ہے آقا دیا نوکر لئی ساڑی جان بھی حاضر ہے غستاخ لئی لوگو تلوار تلوار ضروری ہے لوگو ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے لوگو ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے او ختم نبوت دا سالار آیا وہ ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا قیامت تک لی نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہان
ना दी रहमत कहा कोई नहीं सकदा। फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। नबी पाक ने फरमाया आना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं हूँ खातमुन नबिय्यीन, माना कि ये मेरे बाद कोई नबी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। फिर नोट कर लो अकीदा आयदे खुतबा जुमातुल मुबारक दा अलामिया, आयदे जुमातुल मुबारक दे खुतबे अंदरों तुहानू दरस की मिले है, मैं दरस की दे रहा। नबी पाक आखिरी नबी है, आप तो बाद कोई नबी नहीं आएगा। तुहाडे कोलों कोई बाहर निकल के सवाल करे यार तुहाडे कोल की दलील है कि नबी नहीं आएगा, ते की कहना है हुण क़यामत तक ली कोई नबी नहीं आएगा, आप तो बाद क़यामत आएगी। वजह की है, सबब की है, क्यों नबी नहीं आएगा? जवाब की देना है। फरमा गए हमारे नबी ला नबिया नहीं, ऐ तुसी पढ़ना है, ऐ हुण ते काम स्टार्ट होने लगा। क़यामत हमारे नबी फरमा गए, हमारे नबी फरमा गए ला नबिया, हमारे नबी फरमा गए ला नबिया बादी, ला नबिया बादी, फरमा गए हमारे नबी ला नबिया। कोई नहीं पता नहीं की कर दे महताब यार की है, कोई दस इन्हों बोल दे नहीं। फरमा गए हमारे नबी ला नबिया, हाँ फरमा गए हमारे नबी ला नबिया, फरमा गए हमारे नबी ला नबिया बादी। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी हदीस जामिओ तिरमिज़ी अंदर मेरे नबी ने फरमाया लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर इब्नुल खत्ताब। ओ कायनात दे लोगो, अगर क़यामत नबी पाक अलैहिस्सलाम तो बाद क़यामत तक दियां दीवारां वास्ते अगर किसी ने नबी बनना हुंदा और नबूवत दे मनसब दे ऊपर फायज होना हुंदा, वो एक हस्ती जो मेरे पाक पैगंबर अपनी ज़ुबाने नबूवत से ऐलान फरमा गए, अगर कायनात दे अंदर किसी ने नबी बनना हुंदा, वो बनन वाली शख्सियत दा नाम फरमा गए हमारे पैगंबर, वो ऐलान फरमा गए, वो पैगाम फरमा गए। अगर किसी शख्सियत ने नबी और नबूवत दे मनसब दे ऊपर फायज होना हुंदा, वो एक हस्ती है सहाबा इकराम में से, वो है सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो। नबी पाक ने फरमाया मेरे तो बाद अगर किसी ने नबी बनना हुंदा, मेरे तो बाद अगर किसी ने नबी बनना हुंदा, कौन बनदे? उमर। लेकिन उमर भी नबी बन सके, क्यों नबी नहीं बन सके? फरमा गए हमारे नबी ला नबिया, फरमा गए हमारे नबी ला नबी आबादी। नबी पाक ने फरमाया मैं ते क़यामत इंजे जिवें ए दो उंगलां ने, दो उंगलां जुड़ियां हुई ने। की माना है? मेरे तो बाद नबी नहीं आएगा, मेरे तो बाद क़यामत ही आएगी, नबी नहीं आएगा। क्यों क्यों? वजह की ये फरमा गए हमारे नबी ला नबिया, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। इंज ना समझ आए मसला खत्मे नबूवत, अकीदा खत्मे नबूवत में एक और अंदाज दे नाल समझाने की कोशिश करना। असा जिस वक्त नमाज शुरू करने इन्हां हत्थां नूं कन्नां दी लो या कंधियां तक इस तरह उठाने अहादीस की रोशनी अंदर इस तरह कंधियां तक उठा के रफल यदैन करके हाथ सीने ते बनने और जिस वक्त रुकू जाने और रुकू तो सर उठाने रफल यदैन करने। अगर तेरे कोलो मेरे कोलो कोई सवाल करे या तेरे कोलो सवाल करे यार नमाज के अंदर ए अपने हाथ ए कंधियां दे बराबर क्यों उठांदे हो, ए रफल यदैन करके हाथ सीने ते क्यों बंदे हो, ओदे नाल लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, बल्कि एक ही पैगाम देना है। फरमा गए हमारे नबी ला नबिया,
نہیں یار انج نہ کرو. فرما گئے ہمارے نبی لا نبی بعدی. فرما گئے ہمارے نبی لا نبی بعدی. اسا نماز دے اندر جدوں امام صاحب جماعت کرا رہے نے پیچھے مقتدی کھڑے نے جس وقت فاتحہ دے اختتام دی طرف امام صاحب جاندے نے تے پڑھ دے کی نے غیر المغضوب علیہم ولا آمین دے نال مسجد گونج اڑدی ہے. کوئی سوال کرے تیرے کولوں بھی کیوں انی اچھی آمین کہندے ہو؟ لڑنا نہیں جھگڑنا نہیں متھے وٹ نہیں پونا بلکہ کہنا ہے فرما گئے ہمارے نبی لا نبی بعدی. نبی تو بعد کوئی نبی آنا نہیں جڑا آ کے سانوں دسے جڑا روکے. فرما گئے ہمارے نبی لا نبی بعدی. اساں ایک وتر پڑھنے ہاں 3 پڑھنے ہاں 5 پڑھنے ہاں 7 پڑھنے ہاں 9 پڑھنے ہاں لیکن ایک پڑھ کے 2 3 دا انکار نہیں کر دے. ایک پڑھ کے 5 دا انکار یا 7 یا 9 دا انکار نہیں کر دے. جدو ایک وتر پڑھے تیرے کولوں کوئی سوال کرے کیوں ایک وتر پڑھنا ہے کی کہنا ہے؟ فرما گئے ہمارے نبی لا نبی بعدی. اسا ہاتھ سینے تے پڑھنے ہاں تے وجہ تے سبب ہی کوئی ہے. فرما گئے ہمارے نبی لا نبی بعدی. اسا جس وقت ساڈا کوئی پیارا دنیا تو چلا جائے اسا اپنے ہتھاں نال غسل دینے ہاں. اسا غسل دے کے کفن 3 چادراں اندر دینے ہاں اور انہوں خوشبو لگا کے انہوں کندھیاں تے اٹھا کے قبرستان دی طرف لے جانے ہاں. جنازہ پڑھنے ہاں. جنازہ جس وقت پڑھنے ہاں تے جہری پڑھنے ہاں لیکن سری دا انکار نہیں کر دے. اگر کوئی سوال کرے کہ جہری اچھی جنازہ کیوں پڑھ دے ہو تے ساڈا ایک کو جواب ہے فرما گئے ہمارے نبی لا نبی ٹلے بہ گئے ہو. فرما گئے ہمارے نبی لا نبی تسی لگدا بھی میرے کو جمعہ پھر شروع کراؤنا چاہتے ہو مڈو سڈو ہے. میں کہنا بھی میں 30 تے ختم کر دیا پر تہاڈا موڈ نہیں ختم کروان والا ہے. فرما گئے ہمارے نبی لا نبی فرما گئے ہمارے نبی لا نبی بعدی. فرما گئے ہمارے نبی لا نبی بعدی. جنازہ پڑھے ہے تے دفن کیتا ہے. دفن کر کے گھر اندر آ کے اساں ساڈے کول تعزیت واسطے کوئی آندا ہے ایویں کہندا ہے ذرا ہاتھ چکو ذرا فاتحہ پڑھو ذرا فاتحہ کو. اساں روک دینے ہاں ہاتھ نے تھلے کر لینے ہاں. او تیرے کولوں سوال کرے یار تو دعا دا منکر ہے کہ یار میں دعا دا منکر نہیں بلکہ فرما گئے ہمارے نبی لا نبی بعدی. تیسرے دن کل ہوندے نے سادہ چلیسواں کچا چلیسواں پکا چلیسواں برسی 11ویں 12ویں. یار اے سارا کچھ تسا کیوں نہیں کر دے؟ ساڈے کول اکو ہی جواب ہے یار عقیدہ ختم نبوت دا پیغام اکو ہی جواب ہے. اے کل سادہ چلیسواں اے دین اسلام نہیں بلکہ رسم ہے. ساڈے کول اکو ہی جواب ہے. فرما گئے ہمارے نبی لا نبی فرما گئے ہمارے نبی لا نبی بعدی. اے میری بہنہ اگر پردہ کر کے بازار اندر نکلے رشتہ دار اندر جائے اے تینوں عورتاں بیبیاں ماواں بہناں ساریاں کزناں کہہ تو پردہ کر کے اپنے آپ نو قید کدھر کر لیا. میری بہنہ ناراض نہیں ہونا پریشان نہیں ہونا او دے تانیاں تو دیاں گلاں تو بلکہ صرف ایک جواب دینا ہے. فرما گئے ہمارے نبی لا نبی بعدی. ربیع الاول دا مہینہ آ رہے ہے یہ دے اندر تیرے کولوں کوئی سوال کرے یار مسجد دے اندر بتیاں نہیں لگائیاں مسجد دے اندر پھول جڑیاں نہیں لگائیاں مسجد اندر چنڈیاں نہیں لگائیاں کیا تساں 12 ربیع الاول نو نچے ٹپے کیوں نہیں سارا کچھ کیوں نہیں کیتا؟ ایک کو جواب دینا ہے. فرما گئے ہمارے نبی لا نبی بعدی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین.
قرآن پاک دا ایک آخر تے ہور مقام سن لو تے پھر آپ انشاءاللہ جماعت کھڑی کرنے ہاں۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ کتھے یاد ہے یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اس آیت نو نا بڑا جھوم جھوم کے پڑھنا، انہاں دا پھر انداز سٹائل او وکھرا ہی سیگا، اللہ نے پھر انہاں نو ترنم ہی وکھرا ہی دیتا سی، خطابت انہاں دی اپنی ایک وکھری اللہ نے خطابت دیتی سی۔ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ جدو اس آیت نو پڑھنا نا جھوم جھوم کے اس طرح پڑھنا، او اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، لگتا نہیں سننا چاہتے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ مصدق پروانے ہو ذرا کان کھول کے بیا جے، یزدانی دے کولو قرآن سن کے لے جایا جے، اپنے دل و دماغ نو ٹیپ ریکارڈ بنا کے اے قرآن دیاں آیتاں ذرا ریکارڈ کر کے لے جایا جے۔ اللہ پاک نبی پاک دی ختم نبوت دا تذکرہ بڑے پیارے انداز دے الفاظ اندر فرما رہے نے، قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔